اب آئیے اہم مسائل روزے کے حوالے سے۔ کچھ دن پہلے ہم نے درس میں بھی عرض کیا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلغم یا لعاب دہن جو ہے اس کو نگلنے سے، تھوک جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو نگلنے سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تھوک جو ہے یہ اندر کی چیز ہے، اگر اس کو کوئی شخص نگلتا ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح ناک سے بلغم اترا، حلق سے نیچے پیٹ میں چلا گیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ناک کا بلغم منہ میں کھینچا پھر نکال لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں بہتر یہ ہے، صحت بھی اسی میں ہے کہ بلغم کو باہر پھینک دیا جائے، لیکن اگر کوئی نگل لیتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح تھوک کو جمع کرتا رہا منہ میں، ایک گھونٹ کے جتنا تھوک جمع کیا اور اس کو پی گیا، اس نیت سے کہ روزے کی سختی میں آسانی ہو، تھوڑا پیاس کی شدت کم ہو، تب تو یہ برا ہے۔ لیکن اگر ویسے تھوک نگلتا رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منع ہے کہ بندہ تھوکے، کیونکہ اس سے حلق بھی خشک ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں تھوکنے سے بندہ پرہیز کرے، اس سے حلق خشک ہو جاتا ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، پھر روزے کا وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ آنکھوں میں سرما لگانے کا ہے، تو احادیث کریمہ سے واضح ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپریشن والی آنکھ ہے، زخمی ہے آنکھ کے اندر کوئی مرض بیماری ہے تو حالت روزہ میں اس میں قطرے یا دوائی وغیرہ نہ ٹپکائی جائے، اس سے علماء منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے، تو بالکل اجازت ہے اس کی۔ حالت روزہ میں سر کی مالش بھی کر سکتے ہیں، جسم کی مالش بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا زخم جو پیٹ پر ہو یا جس کا تعلق ڈائریکٹ پیٹ سے ہو اور وہ کھلا ہوا زخم ہو، اس میں کوئی بہنے والی اس طرح کی دوائی نہیں ڈال سکتے جو پیٹ میں چلی جائے یا معدے تک چلی جائے، یہ منع ہے، ورنہ تیل کی مالش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حالت روزہ میں سر پر مہندی لگا سکتے ہیں، داڑھی پر بھی مہندی لگا سکتے ہیں۔ ہاتھوں پر روزے کے علاوہ بھی منع ہے، روزے کی حالت میں بھی مہندی لگانا منع ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہاتھوں یا پاؤں پہ حالت روزہ میں مرد جو ہے مہندی لگا لیتا ہے تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ناجائز و حرام ضرور ہے، روزے کی برکتیں کم ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ عورتوں کا کام ہے ہاتھوں پر مہندی لگانا، مرد کی یہ شان نہیں۔ اگر کوئی لگاتا ہے تو عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے منع ہو جائے گا۔ بہرحال حالت روزہ میں سر پر بھی داڑھی پر بھی مہندی بھی لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح لوشن ہے، کریم ہے، اس کا استعمال بھی حالت روزہ میں کر سکتے ہیں۔ لپ اسٹک لگانے سے بچیں، عورتیں حالت روزہ میں سرخی وغیرہ لگانے سے بچیں کہ بندہ بار بار زبان جو ہے ہونٹوں پر پھیرتا ہے حالت روزہ میں، تو اس کے کچھ ذرات جو ہیں اگر لعاب کے ساتھ مل کے حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں تو بہرحال اس میں روزہ ٹوٹنے کا یقین ہو جائے گا۔ سرخی اور لپ اسٹک لگانے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح حالت روزہ میں غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیں کہ غسل کرنے سے روزے کی طہارت، نور اور برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر شدت کی پیاس لگی ہے تو اس میں کمی کی نیت سے غسل کرنا یہ مکروہ ضرور ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گیلا کپڑا کر کے بھی سر پہ جسم پر لپیٹ سکتے ہیں، سر پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح حالت روزہ میں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، سر کے بال بھی کٹوا سکتے ہیں، داڑھی حد شرع سے جتنا یعنی کہ ایک لمٹ ہے ایک مٹھی، اس سے اگر بڑھ گئی ہے اور کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو حالت روزہ میں کاٹ سکتے ہیں۔ مونچھوں کو تو ویسے پست کرنے کا حکم ہے، تو حالت روزہ میں مونچھیں بھی پست کر سکتے ہیں، ناک کے بال بھی دور کر سکتے ہیں، اور جسم کے غیر ضروری بال زیر ناف اور اسی طرح بغل کے بال بھی حالت روزہ میں دور کر سکتے ہیں۔ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے یا تو کھانے سے ٹوٹتا ہے، یا روزہ پینے سے ٹوٹتا ہے، یا حقوق زوجیت ادا کرنے سے ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو روزے کو توڑ دے۔ ہاں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کو جان بوجھ کر کرنے سے روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، بہرحال روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ توڑ بیٹھے تو پھر اس کا جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے روزہ توڑتا ہے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ علاوہ رمضان کے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔
تو اس کے جو ہے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری صورت بھی ہے غلاموں کی، لیکن اگر طاقت ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کی صورت بھی ہے، لیکن اگر طاقت ہے تو پھر روزے کا ہی اس کو حکم دیا جائے گا۔ یہ جو عمومی طور پر قضا روزے ہوتے ہیں اس کے علاوہ، یعنی ایسا نہ ہو کہ 2 مہینے کے قضا پیچھے تھے اسی کی نیت سے کفارے کے روزے رکھ رہا ہے، نہیں، کفارے کے الگ روزے رکھے گا، قضا کے روزے الگ رکھے گا، تو یہ اس کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو روزے کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ الٹی کا بھی ہے، قے کا مسئلہ ہے کہ آیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، حلق میں انگلی ماری الٹی ہو گئی، دھاگا وغیرہ ڈال کے کھینچا الٹی ہو گئی، یا کوئی چیز ایسی حلق میں ڈالی جس کی وجہ سے الٹی ہونا یقینی تھا اور الٹی ہو گئی اور منہ بھر کر ہے، یعنی روکنے سے نہیں رکتی، تو فرمایا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بغیر اختیار کے اپنے عمل کے علاوہ بندے کو الٹی ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مطلب بھی ہوتی ہے کہ الٹی کی کیفیت ہوتی ہے، تھوڑا سا پانی حلق میں نکلتا ہے، اگر وہ نکل کے منہ میں آ جائے تو اس کو باہر پھینکنا لازم اور ضروری ہے، پھر فوراً کلی کر لیں۔ اسی طرح پانی حلق سے حلق کی طرف آیا اور خود ہی خود نیچے اتر گیا تو بہرحال اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں بندے کا اپنا عمل بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو 5 نمازوں میں بھی یہاں ہوتا ہوں، اسی طرح دیگر کسی عالم دین سے رابطہ ہو تو فوراً پوچھ لیا کریں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر حالت روزہ میں بندہ سویا تھا اور اس کو احتلام ہو گیا، غسل اس پر واجب ہو گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیں کہ احتلام ہونے سے، غسل کے واجب ہونے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، ذمہ داری یہ ہے کہ جب بندہ جاگ جائے تو فوراً غسل کرے، ورنہ جتنی دیر سستی کی وجہ سے بندہ غسل نہیں کرتا تو سرکار فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے اس کے گھر سے دور رہا کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے، اسباب مہیا ہو، پانی بھی موجود ہو، پردہ بھی ہو، تب جو ہے غسل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر پانی وغیرہ میسر نہیں ہے تو پھر تیمم کرے۔ حالت اعتکاف میں بھی معتکف روزہ رکھ کے سویا تھا یا اس کے علاوہ سویا تھا اور اس پر غسل واجب ہو گیا تو پھر وہیں مسجد میں تیمم کر کے باہر نکلے گا، باہر جیسے ہی نکلے گا پانی میسر ہوگا تو جا کر غسل کر لے۔ تو یہ اس کی صورت ہے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے جو کوئی سنا اللہ یاد رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔